إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين مولا حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے توسل کرتے ہیں شب 9 محرم الحرام آ چکی ہے آخر میں ہمارے پاس آج کی رات کی حد تک دعائے توسل کا موقع نہیں بن پائے گا آخر میں تھوڑا سا مرثیے کا کلام پڑھیں گے ہم اس خاطر ہے کہ ابتدا میں مولا کی ذات سے توسل کرتے ہیں انہیں پرسہ پیش کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا آخری مل کے پڑھیں گے مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر يا رسول الله يا رسول الله يا علي
خدا سبحان کا شکر بجلاتے ہیں کہ اس نے فرش عزا امام حسین پر مسلسل آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ عشرہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام پر ہے، اور جو اس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہی یہاں کی برکتوں کو اور رفعتوں کو اور عظمتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قابل بیان نہیں ہے۔ ایک حد تک کوئی ذاکر کوئی خطیب کہہ سکتا ہے، باقی تو جیسے خود کربلا معلیٰ کا معاملہ ہے کہ کربلا کے فضائل پڑھے جا سکتے ہیں، اس کی کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک خود جا کر نہ دیکھ لے انسان، جب تک اس کیفیت کو محسوس نہ کر لے، اس وقت تک وہ درک ہی نہیں کر سکتا کہ کربلا کیا ہے۔ اور کتنے ایسے مومنین ہیں کہ جو جب جا چکے ہیں، بہت عرصے بعد گئے، اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی خاص موقع پر مثلاً عاشور مثلاً چہلو وہاں حاضری نہ ہو جائے تو دل مضطرب رہتا ہے، اس خاطر ہے کہ ایک مرتبہ اس مزے کو چکھ لیا ہے، اسے محسوس کر لیا ہے، جو سید سجاد علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ منزل صلوات بیت محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا منزل الذی ذاق طعم حلاوت محبتک فرام منک بدلا، مناجات محبین میں ہے کہ پروردگار منزل الذی ذاق طعم حلاوت محبتک، کون ہے ایسا جسے ایک مرتبہ تیری محبت کے ذائقے کا مزہ آ جائے، فرام منک بدلا، تو پھر تیرے سوا وہ کسی اور بدل کو تلاش کرے، وہ تیرے سوا کسی اور کو تلاش کرے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک مرتبہ جسے تیری محبت، اس کا ذائقہ، اس کی چاشنی نصیب ہو جائے۔ یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ ہے، چونکہ مظہر صفات خداوندی ہیں، ایک مرتبہ جب اس فرش پر آ کر اس ذائقے کو محسوس کر لے کوئی، اس روحانی لطف اور ذائقے کو محسوس کر لے۔ یہ کیسی بزم ہے، کس کیف سے سرشار بیٹھے ہیں، یہ کیسی بزم ہے، کس کیف سے سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، جو یہاں کے رازوں سے واقف ہے نا، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھے بزم سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، اور ہمارے جو بیٹھے بزم سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو، نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں۔ مل کے صلوات بیت محمد و آل محمد پر۔ جناب نصیر ترابی صاحب کا یہ شعر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، یعنی جو ایک مرتبہ اس کی چاشنی کو سمجھ جائے، اور اب آہستہ آہستہ جب ہم عاشورہ محرم الحرام سے قریب ہو چکے ہیں تو ہمیں مستقل سننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری اور مزید توجہ مصائب کی جانب رہتی ہے، اور ہر ایک کا دل اور مزید مصائب کی جانب آمادہ رہتا ہے، لہذا آج اس حوالے سے اسی اعتبار سے گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ شجرہ طیبہ میں اب تک کا جو سیکوینس ہے وہ میں ایک ترتیب میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس سے آج تھوڑا سا بات آگے بڑھائیں گے۔ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس شجرے میں انفرادی حیثیت حاصل ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ اس شجرے کا جو ثمرہ ہے، جو پھل ہے، وہ علم ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ حضور نے فرمایا میں جڑ ہوں، علی تنا ہے، ائمہ شاخیں ہیں، شیعہ پتے ہیں، علم، ہمارا علم اس درخت کا پھل ہے۔ ٹھیک، یہاں تک ترتیب سے ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو کسی بھی اور شجرے سے قابل قیاس نہیں ہے۔ ٹھیک، لا یقاس بنا احد، امام نے فرمایا کہ ہمارا قیاس کسی اور سے کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی سرکار ختمی مرتبت سے حضرت حجت تک یہ جو 14 ہستیاں ہیں، یہ وہ اتنی منفرد ہیں، میں نام لے کر ذکر کرتا ہوں،
چونکہ ان سے ہم نے بات سنی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنی ہو لیکن ثواب کی خاطر پڑھ دوں۔ حضرت قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ وہ اس نقطے کو پڑھتے ہیں کہ خدائے متعال مصور ہے نا، اس نے خود اپنے لئے کہا ہے کہ وہ مصور ہے، تصویریں بنانے والا۔ اچھا، مصور کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ مصور کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے ایک تصویر دیں، وہ اسی جیسی ایک اور تصویر بنا لے گا۔ میں تو مصور نہیں ہوں، تو میں بنانے جاؤں گا تو مجھ سے اس جیسی نہیں بن پائے گی، ٹھیک ہے؟ میں اگر 10 تصویریں بناؤں گا 10 الگ الگ بنیں گی۔ وہ جو پینٹر ہے، وہ جو مصور ہے، وہ اتنا ایکسپرٹ ہوگا کہ وہ 10 ایک جیسی بنا لے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مصور ہوں، لیکن مصور ہوں تو یہ تو سارے 6 ارب انسان الگ الگ بنائے اس نے، یہ تو الگ الگ بنائے۔ تو مصور کا ویسے تو کمال یہ ہوتا ہے وہ ایک جیسے بنائے، یہاں تو جو کم تجربے کار مصور ہوتا ہے وہ الگ الگ بنائے گا۔ وہ تو خالق کائنات سب سے بڑا مصور، اس نے سب الگ الگ بنائے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ ہاں 6 ارب مثال کے طور پر الگ الگ بنائے، لیکن اپنے اس مصوری کے شاہکار کو زمانے کو سمجھانے کے لیے 14 ایک جیسے بنائے، بالکل ایک جیسے بنائے۔ اتنے ایک جیسے بنائے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ۔ تو یہ وہ خاندان ہے جو ایک جیسا ہے، ان کے فضائل انہی سے ہی ناپے جا سکتے ہیں، تولے جا سکتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام حاکم شام کے دربار میں تھے، امام حسن نے اپنے فضائل پڑھے۔ جب اپنے فضائل پڑھ چکے تو حاکم شام نے طنزاً امام سے کہا، اے حسن انا خیر منک، میں پھر بھی آپ سے بہتر ہوں۔ جب مجھ جیسا کوئی کم عقل ہوتا تو ضد ہو کے کہتا، کیا بات کرتے ہو، انا خیر منک، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، نہ یہ کہا کہ تجھ سے بہتر نہیں ہوں، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تم سے بہتر ہوں۔ امام نے کہا کہ معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، بہت لطیف جملہ ہے۔ اس نے کہا انا خیر منک، میں تم سے بہتر۔ امام نے کہا معاذ اللہ ان اقول انا خیر منک، میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آپ غور ہمارے مل کے کہیں گے کہ کیا کوئی مقابلہ ہے، کوئی مقایسہ بھی ہے کہ کہا جائے کہ یہ بہتر؟ ارے بہتر کی بات ہی کیا ہے؟ امام نے کہا میں تو پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آپ غور ہمارے اس کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں؟ عظمت امام حسن علیہ السلام پہ ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ایسے ہیں زندہ آباد۔ تو امام علیہ السلام نے ایسے امام کے واقعات ہیں، مکالمات۔ امام حسن علیہ السلام پر بھی شجرہ طیبہ میں بات کر چکا ہوں، سیکوینس میں وہ بھی بات آ چکی ہے۔ حاکم شام نے مثال کے طور پر اس وقت جب امام حسن علیہ السلام نے اپنا گھر کا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا تھا، سب کچھ، تو حاکم شام کو جب خبر ملی تو اس نے امام کو خط لکھا اور اس نے خط میں یہ کہا کہ حسن میں نے سنا ہے کہ آپ نے سارا مال خرچ کر دیا، تو لا خیر فی الاسراف، یہ آپ نے جو اتنا اسراف کیا ہے، حالانکہ امام نے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا تھا، امام نے تو مستحقین پر خرچ کیا، یہ جو آپ نے اتنا اسراف کیا ہے، تنزن کا امام سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اسراف کرنے میں کوئی نیکی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ امام کو خط ملا، امام نے اس کے نیچے ہی ایک جملے میں جواب دیا۔ اب بہت سارے مدرسے کے طلباء بھی تشریف فرمائے، عربی زبان کا جو لطف ہے وہ ترجمے میں ہے نہیں، میں عربی پڑھتا ہوں، جو عربی کا لطف لے لیں وہ لے لیں، پھر ترجمہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں گے۔ امام نے کہا کہ اس نے کیا لکھا تھا کہ لا
خیر فی الاسراف، اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں. امام نے خالی بس 2 لفظ بدل دیے، ان کی جگہ بدل دی. لا خیر فی الاسراف، امام نے لکھا لا اسراف فی الخیر. کیا مطلب؟ اس نے یہ لکھا کہ اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. امام نے کہا نا 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 لا اسراف فی الخیر، جتنا بھی خیر کرتے چلے جاؤ خیر میں کوئی اسراف ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. تو لہٰذا لا یقاس بنا احد، کسی کا بھی ان سے مقایسہ نہیں ہو سکتا، عقل میں آ نہیں سکتے. جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ہماری اپنی حیثیت کے مطابق. زیارت جامعہ سے سمجھے امامت کو، زیارت امین اللہ سے سمجھے امامت کو. لیکن اب تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ یہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. اللہ جو میں ایک بات سوچ رہا تو ذہن سے ایک لمحے کے لیے نکلی، پھر ذہن میں آ گئی. میں نے کہا کہ ان کا کسی اور سے قیاس نہیں ہو سکتا، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتے. اور میں ایک بات پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور مت تول اسے عقل کے میزان میں واعظ، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا آپ غور کیجئے گا، یعنی یہ کہ یہ 14 ایسے اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی کہ انہیں سب سے منفرد بنایا. ان کی جو صفات ہیں وہ ایک دوسرے میں موجود ہیں، سب ایک جیسے ہیں. ایک حدیث ہے، میں بار بار سوچتا رہا پتہ نہیں اس کو پڑھوں نہ پڑھوں، مناسب موقع ہے یا نہیں ہے. پھر سوچا پوری نہ پڑھوں، ایک حد تک پڑھ دیتا ہوں. جابر ابن یزید جوفی، جابر ابن یزید جوفی صحابی ہیں، اصل صحابی ہیں 5ویں امام کے اور 6ٹھے امام کے، اور صاحب سر صحابی ہیں جن کے پاس خاص راز تھے. یعنی ہر کوئی صحابی برابر تو نہیں ہے نا. جابر بن عبداللہ جاہل کو کبھی عالم قرآن نہ سمجھنا، حاجی ہو نمازی ہووے اور کوئی در زہرا کے دشمن کو مسلمان نہ سمجھنا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. صحیح ہے کہ جو در زہرا کا غاصب ہے، وہ جب بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا تو پھر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے نا. تو اور الحمدللہ مجمع میں بات لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. جابر بن، ایک ہیں جابر بن عبداللہ انصاری اور ایک ہیں جابر بن یزید جوفی. یہ 2 الگ الگ صحابی ہیں. میں بات کر رہا ہوں جابر بن یزید جوفی کی. جابر بن عبداللہ انصاری تو وہ ہے جن سے حدیث قصہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو جابر ہیں یہ ہیں اسرار والے صحابی، راز تھے ان کے پاس. کتنے راز تھے؟ 5ویں امام سے کہا کرتے تھے مولا آپ نے مجھے ایسے ایسے راز بتلا دیے ہیں. یہ جو ہم کچھ فضائل بیان کرتے ہیں نا، یہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لیجئے نرسری کہنا بھی غلط ہے. ائمہ علیہ السلام کی جو درس گاہ ہے نا، اس میں بالکل ایک چھوٹا بچہ طفل مکتب کو جو وہ سکھاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں. یہ میری اپنی حیثیت اوقات ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہو جائے تو بہت ہے. ورنہ یہ کوئی جابر بن یزید جوفی کہتے تھے مولا آپ نے مجھے جو اسرار بتلائے نا، میرا سینہ جو ہے نا وہ پھٹنے لگتا ہے،
میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، کوئی لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس کو یہ باتیں بتاؤں، اور میرے سینے میں الجھن ہونے لگتی ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، میں کیا کروں؟ امام نے کہا جاؤ بیابان صحرا میں گڑھا کھودو اور اس میں کہہ دیا کرو، دل ہلکا ہو جائے گا تمہارا۔ اس لیے مرحوم آیت اللہ علامہ آغا خوئی نے لکھا ہے کہ جابر کی اکثر ملاقاتیں امام سے ان کے گھر پہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گھر پہ دوسرے بھی لوگ ہوتے تھے، امام کی ملاقاتیں الگ سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور بڑا ایک دلچسپ موضوع ہے یہ، جابر جو ہے ان سے جب کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جابر کی کیا حیثیت ہے آپ کے نزدیک، کا وہی جو سلمان کی تھی رسول اللہ کے نزدیک۔ پھر فرمایا کہ داؤد رقی کی کیا حیثیت ہے آپ کے نزدیک، کا وہی جو مقداد کی تھی رسول اللہ کے نزدیک۔ یہ وہ اصحاب ہیں، تو آپ غور فرما رہے ہیں۔ اچھا، جابر کا ایک مکالمہ ہے تفصیلی، کن کے ساتھ؟ چوتھے امام کے ساتھ ہے، اور پانچویں امام ساتھ میں موجود ہے، جس میں جابر نے پہلے یہ کہا کہ الحمدللہ الذی من علینا، پروردگار کی حمد اس بات پر جس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ کی معرفت ہمیں عطا فرمائی۔ جابر نے یہ کہا۔ امام نے پلٹ کر کہا، چوتھے امام نے، جابر اتدری ما المعرفہ، تجھے خود خبر بھی ہے کہ معرفت ہوتی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی امام نے سامنے سے پڑھ کر، تجھے خبر بھی ہے کہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ اچھا مولا آپ سمجھائیے کہ کیا ہوتی ہے؟ امام نے کہا کہ معرفت 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں ہیں معرفت۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا نا میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، پتہ نہیں اب پڑھنی چاہیے مجھے اس مجمع عام میں نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے میں تھوڑا سا گھبرا کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں آخر میں پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا کہ 7 چیزیں ہیں۔ مثلا فرمایا کہ پہلی سب سے معرفت کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اثبات التوحید اولا، سب سے پہلے تیرے لیے توحید تو صحیح طرح ثابت ہو۔ کیا مطلب؟ جابر اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے کیا مطلب ہے؟ مانتے تھے بالکل۔ کہا پھر بھی سمجھ میں تو تجھے آ جائے کہ توحید ہے کیا؟ ہم کوئی چیمپئن بنے بیٹھے ہوئے بہت نہیں، ہمیں پورا سمجھ میں آ گیا دین، توحید، نبوت، امامت سب سمجھنا ہے۔ امام نے کہا پہلے توحید ثابت ہو۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آیت اللہ قاضی طباطبائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ طباطبائی کے استاد امام خمینی علیہ رحمہ کے استاد عرفان کے۔ ایک مرتبہ توحید افعالی پر درس دے رہے تھے۔ توحید افعالی کے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ باذن خدا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ کیا مطلب باذن خدا ہے؟ یعنی میں ابھی اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اپنے معافی ضمیر میں کہ ممبر نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے، نہیں، یہ میری توحید پوری نہیں ہے ابھی۔ اصل مجھے لمحہ بلمحہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ممبر میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس نے مجھے سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی مثال ہے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں نا، تو زمین پر ہم بیٹھے ہیں یعنی ہم سمجھ رہے ہیں زمین نے ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے، یہ ایک لیول ہے۔ نا 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 نا، اللہ نے زمین کو اگر ایک لمحے کے لیے زمین سے صلاحیت لے لے، یہی زمین ہمیں دھسا دے گی۔ یہ ہے توحید افعالی، کسی کا اتنا یقین ہو اور یقین کے ساتھ اس کی سوچ ایسی ہو مستقل۔ یہ جو قرآن میں ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب سمندر میں ہوتے ہیں تو ہم طوفان جب پیدا کرتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار خشکی پر لے آ تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ میں نے اس لیے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت محمد و آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی بلند۔ جب پرچی آتی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ ہو کہ کیا پرچی آئی یہ پرچی ہے کہ قریب آ جائیں، جگہ کم ہو رہی ہے، لیکن کہاں قریب آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جگہ آپ کے پاس ہے تو آپ قریب آ جائیں، ادھر ادھر جگہ ہے تو قریب آ جائیں تھوڑا سا۔ امام زمان علیہ السلام
صلی اللہ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ. اچھا کہتے ہیں نا وہ بلا فصل کے ماننے والوں کے لیے فاصلے سے بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا. اب غور فرمائیے گا. اثبات التوحید، امام نے کہا ہماری معرفت کے لیے پہلے توحید تو صحیح طرح ثابت ہو. اس کی وضاحت ہو رہی تھی. کیا مطلب توحید ثابت ہو؟ ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید ثابت ہے مولانا، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی گزارش کرتا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب کچھ لوگ سمندر میں ہوتے ہیں نا تو انہیں ڈر ہوتا ہے ڈوب جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ پروردگار خشکی پر لے آ، تاکہ اس خشکی پر لے آ، بس ڈوبنے سے بچا لے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. آیت میں نے جلدی سے پڑھ دیا، پورا ترجمہ کروں گا تو اتنا وقت نہیں ہے اس وقت. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جیسے ہی یہ لوگ خشکی پر پہنچتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر سے ہاں کون اللہ، کیسا اللہ دیکھا جائے گا. ارے بھائی ایک منٹ بعد میں تھوڑی دیر بعد معذرت کے ساتھ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی جو ہے نا وہ خشکی پر پہنچے تو وہ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، وہ پھر سے فساد شروع کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کیا کہا کہ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں خالی سمندر میں ڈبو سکتے ہیں؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری قدرت خالی سمندر میں ہے؟ زمین پر تم کو کوئی زمین تمہیں سنبھال لیتی ہے تو زمین پہ تو نہیں ڈبو سکتے ہم تمہیں. یہ توحید افعالی کا مطلب ہے کہ زمین نے جو مجھے سہارا دیا ہوا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے. بات پہنچ رہی میری؟ اب وہ توحید افعالی پر درس ہو رہا تھا اس پورے مسئلے پر. یہ تو میں نے سادہ الفاظ میں سمجھا دیا، فلسفی انداز سے درس ہو رہا تھا. آیت اللہ قاضی طباطبائی درس دے رہے تھے. دیکھیں سن لینا تو بڑا آسان ہے، میرا بھی پڑھ لینا بڑا آسان ہے، آپ کا واہ واہ کر لینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن جب بات بنتی ہے تو پھر کہاں بنتی ہے. اب درس ہو رہا تھا ایک حجرے میں، چھوٹا سا زلزلہ آیا اسی وقت اور چھت ہلی تو جتنے طلبہ تھے وہ باہر بھاگے. کرنا بھی یہی چاہیے تھا. جس کا جو یقین ہو اس پر اسی حساب سے ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹی اتنی ہوتی ہے. آگے قاضی طباطبائی سکون سے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد زلزلہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اے توحید افعالی کے شاگردوں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. اللہ یا رسول چلیں کہا ہے توحید افعالی کے شاگردوں آ جاؤ واپس آ جاؤ. ہاں تو اس پہ کتنا یقین، اس لیے کہ جس کا جیسا یقین ہے. اچھا جو باہر چلے گئے تھے کیا وہ غلط کر رہے تھے؟ نہیں، وہ اپنے یقین کے حساب سے کر رہے تھے. جب یقین بڑھ جاتا ہے پھر ذمہ داری الگ ہو جاتی ہے، پھر سزا بھی الگ ملتی ہے. کوئی مجھ جیسا آدمی اللہ کئی مرتبہ ڈھیل دیتا رہے گا، لیکن اگر کوئی کسی بلند مقام پر ہے تو اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اب شرطۃ الخمیس کے ایک صحابی ہیں مولا علی علیہ السلام کے. 5 ایسے صحابی تھے جنہوں نے کہا تھا مولا ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے. انہوں نے امام سے عہد کیا تھا، باقاعدہ بیعت کی تھی. ایک ایسے صحابی عبداللہ نام تھا ان کا. ایک مرتبہ بیٹھے کرسی پر، کرسی ٹوٹ گئی، گرے زمین پر، بہت سخت چوٹ لگی. مولا علی سامنے تھے. کہ مولا یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی، کرسی ٹوٹ گئی ٹھیک ہے، اتنی سخت چوٹ لگی مولا، اتنی تو نہیں لگنی چاہیے تھی. امام نے کہا غلطی جو کی تھی. مولا کیا غلطی کی تھی؟ میں نے کوئی نماز میں نے قضا نہیں کی، کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے، کوئی غیبت نہیں کی میں نے، یہ ہم جیسوں کی غلطیاں ہیں. مولا میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. کہا کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟
صلوات بھیجتے ہیں ایک محمد و آل محمد پر. تو ہر ایک کی اپنی اپنی اس اعتبار سے ترتیب ہے کہ کس کا یقین کس منزل پر. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی تھی، یہ واقعہ ہے، اور امام سکون سے نماز پڑھتے رہے. اگر جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں آگ لگ جائے، میرے لیے واجب ہے اپنی جان کو بچانا. امام نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ جس کا یقین جس منزل پر ہے. امام کے لیے روایت میں ہے کہ ان کے ایک فرزند تھے، کنویں میں گر گئے، الگ واقعہ ہے. امام نماز پڑھتے رہے. ہمارے بھی کیا یہ واجب ہے؟ نہیں، ہم جس یقین پر ہیں وہ معاملہ الگ ہے. امام علیہ السلام کا جو یقین تھا، اگر میں اب اس کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کروں نا، کہ اگر کہیں آگ لگی ہو پھر بھی میں نماز پڑھتا رہوں، چاہے میرا دل اس معرفت پر، اس یقین پر نہیں ہے، زبردستی کرتا رہوں، تو یہ عمل وہ معرفت کی بات نہیں ہوگی، یہ پھر بھی امام کی تقلید ہی کہلائے گا. میرا عمل ہوگا امام کی تقلید پر، امام کا عمل تھا ان کی معرفت پر. ٹھیک ہے؟ تو غور فرمائیے گا، ہم نے دو نبیوں کو بھی دیکھا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، حضرت موسیٰ کو پانی سے گزرنا پڑا. وہاں پر بھی آگ گلزار ہو گئی، یہاں پر بھی پانی نے راستہ دے دیا تھا. امام بھی آگ لگی ہوئی تھی، نماز پڑھ رہے تھے. بچہ کنویں میں گر گیا تھا، پانی میں نماز پڑھ رہے تھے. وہاں میں اور یہاں میں فرق یہ ہے، یہ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے لکھا ہے، وہاں پر اور یہاں پر فرق یہ ہے، وہاں آگ بجھی تھی اللہ کے حکم سے، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. یہاں پر پانی نے راستہ دیا تھا اللہ کے حکم سے. امام جو نماز پڑھنے، اللہ کا کوئی وحی، اللہ کا حکم نہیں آیا، امام کی بندگی ایسی تھی. یہاں آگ اور پانی کو تسخیر کیا ہے بندگی کے ذریعے سے، حکم خدا کے ذریعے سے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو پہلا فرمایا توحید ثابت ہو، صحیح طرح توحید ثابت ہو. اس میں ایک اور بات ہے، جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اللہ سے، اور جس اللہ نے ان 14 کو مشکل کشا بنایا ہے انہی پر توکل رکھے. یہ بھی توحید کا ایک لیول ہے. ٹھیک ہے؟ بندوں سے امید لگانے میں کیا مشکل ہے؟ 7 مشکلیں ہیں. بندے سے مدد مانگنے میں 7 مشکلیں. پہلا، یا مدد کر نہیں سکتا. دوسرا، یا کر سکتا ہے تو کرنا نہیں چاہتا. تیسرا، کر سکتا ہے تو کبھی کبھی کر سکتا ہے. چوتھا، مدد کر سکتا ہے تو پوری نہیں کر سکتا، جزوی مدد کرتا ہے. پانچواں، مدد کر کے احسان جتلاتا ہے. چھٹا، مدد کرتا ہے تو پھر خود پچھتانے لگتا ہے. ساتواں، مدد جتنی کرتا ہے اس سے زیادہ واپس وصول کر لیتا ہے. یہ 7 ہیں. یہ 7 چیزیں ہیں مشکل. پھر سے کہوں ایک مرتبہ تاکہ ذہن میں رہ جائے. ٹھیک ہے؟ پہلا یہ کہ مدد کر نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ مدد کر سکتا ہے، کرنا نہیں چاہتا. تیسرا یہ کہ مدد پوری نہیں کرتا. چوتھا یہ کہ کبھی کبھی کرتا ہے. پانچواں یہ کہ مدد کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے. چھٹا یہ کہ مدد کرتا ہے، خود بعد میں پچھتاتا ہے کہ کیوں مدد کی تھی. ساتواں یہ کہ جتنی مدد کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وصول کر لیتا ہے. بندوں کی مدد میں یہ ہے، آپ دیکھ لیں. لہذا مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ سب بات ہو رہی پہلے مرحلے پر. مولا نے کہا معرفت کے 7 مرحلے ہیں. ہماری معرفت کے 7 مرحلے. پہلا یہ کہ توحید صحیح طرح سے پتہ ہو تمہیں. ٹھیک ہے؟ مولا علی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے مانگنے میں بندے سے مانگنے میں کیا فرق ہے؟ کہ بندے سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. ہر بات تو نعرے والی تو نہیں ہو سکتی نا. صحیح. تو بندے سے مانگنا جو ہے نا وہ ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. بندہ دے دے تو احسان ہے، اللہ دے دے تو رحمت ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اچھا کیا فرق؟ 3 فرق بتائے. بندے سے مانگنا ذلت، اللہ سے مانگنا شجاعت. بندہ دے دے احسان، اللہ دے دے رحمت. کا بندہ نہ دے شرمندگی ہے، اللہ نہ دے حکمت ہے. ہے یا نہیں؟ تو امام نے کہا پہلے تمہارے لیے توحید کے مرحلے واضح ہوں تو یہ پہلا مرحلہ ہے ہماری معرفت تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے؟ یہ کون سی روایت چل رہی ہے؟ جابر بن یزید جوفی والی. یہ تقریباً 10 صفحے کی روایت ہے.
بہار الانوار کے 10 صفحے بغیر ترجمے والے، ٹھیک ہے، وہ سنتے رہے۔ پھر امام نے دوسرا فرمایا کہ وَمَعْنَ التَّوْحِيدِ ثَانِيًا، جب توحید تجھے سمجھ میں آ گئی تو پھر توحید کا معنی اور مفہوم صحیح طرح سے سمجھ کہ اس توحید کا مظہر کون ہے۔ پھر امام نے کہا کہ نحن معانی التوحید، ہم ہیں توحید کے معنی۔ کیا؟ یعنی خدا کی ساری صفات ظاہر ہوتی ہیں ہمارے ذریعے سے۔ پھر امام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر امام نے تیسرا کہا، چوتھا کہا، 7 ہو گئے۔ جابر نے کہا مولا ایسے شیعہ تو بہت ہی کم ہے۔ امام نے کہا کتنے ہیں؟ یہ روایت میں جابر نے کہا کہ من 100 الی 200 فی قریۃ، ایک علاقے میں 100-200 ہوں گے ایسے جن کو ایسی معرفت ہے، اور پورے شہر میں ملا کے 1000 الی 2000 1000-2000 ہوں گے۔ پوری زمین پر 100,000، پوری زمین پر 1,00,000 شیعہ ہوں گے شاید ایسے۔ امام نے کہا ذرا اپنے عدد کو کم کر لے، بہت بتا دیا۔ اچھا مولا، لیکن کچھ تو شیعہ ہیں ایسے جو میں جانتا ہوں کہ ان کو تو خاص معرفت ہے آپ کی۔ امام نے کہا کل لے آنا ساتھ میں۔ اللہ اکبر، کہا کل لے آنا، ساتھ میں آنا، کل لے آنا۔ اگلے دن جابر بن یزید جوفی ان شیعوں کو لے کے پہنچ گئے امام کے پاس۔ اس میں سب ہے کہ انہوں نے امام کی انتہائی تکریم و تعظیم بجا لائے امام کے سامنے، جو شیعہ کا ایک اعلیٰ ترین معیار ہے، چوتھے امام اور 5ویں امام ساتھ میں۔ اچھا، اس کے بعد امام نے باتیں کی، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ مولا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی معرفت ہمیں عطا ہوئی، آپ کی ولایت ہمیں عطا ہوئی۔ امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو جابر نے کہا کہ درمیان میں کہ مولا شکر ہے کچھ تو ایسے شیعہ ملے۔ امام نے کہا کہ جلدی نہ کرو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ تو اس کے بعد امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ توحید صحیح ہے تمہاری؟ کہا جی جی مولا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہا کہ اچھا اب لطف اس میں آئے گا، چوتھے امام کا نام کیا ہے اصل؟ علی۔ 5ویں امام کا اصل نام کیا ہے؟ محمد۔ تو فرمایا کہ حل یقدر علی ان یکون بصورت محمد، کیا تم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہو کہ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ علی محمد بن جائے اور محمد علی بن جائے؟ اللہ اکبر، چپ ہو گئے، وہ نہیں جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 5ویں امام نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ مولا ہمارے پاس جتنا علم تھا بس ہم کہہ چکے، اس سے آگے ہم نہیں کہہ سکتے۔ چوتھے امام نے 5ویں امام کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ ان کے بابا ہیں علی۔ 5ویں امام نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ ان کے فرزند محمد۔ امام نے دیکھا ایک دوسرے کو اور کچھ کلمات کہے جس کا جابر نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا۔ فَإِذَنْ عَلِيٌّ بِصُورَةِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٌ بِصُورَةِ عَلِيٍّ، بس دیکھا تو علی محمد ہو چکا تھا، محمد علی ہو چکا تھا۔ نعرہ حیدری۔ اس روایت کو پیش کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہم سمجھتے ہیں نا وہ کسی بہت کہیں نیچے لیول پر ہے، یہ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں ساتھ میں، باقی آگے معرفت کے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں مراحل ہیں جو امام ہی جانتے ہیں، اور وہ پھر اپنے خاص ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جنہیں وہ اہل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بس آہستہ آہستہ بات کو اختتام تک لے جاؤں گا۔ اسی خاطر ہے کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ دیکھو جتنا تمہیں پتہ ہے کوشش کرو اس پر عمل کرو، جو نہیں پتہ وہ ہم تمہیں سکھلائیں گے۔ آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لا علم ہیں، علم تو اس منبر حسین کے صدقے میں ہمارے بچے بچے کے پاس ہوتا ہے، یہ تو غیر بھی کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی ایسے بحث کرتا ہے ہمارے بڑے بڑے بھی ہل جاتے ہیں، ہے نا بھائی؟ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ امام حسین کے ذکر کا صدقہ ہے، امام حسین کے ذکر کے صدقے میں ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا؟ ہمارا مسئلہ
لا علمی نہیں ہے، علم تو ہے، ہمارا مسئلہ بے عملی ہے، جو ہے اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، کتنے لوگ تیار ہیں۔ جب عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ معرفت کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ میں تقریباً اب موضوع کو اختتام کے پاس لے آیا ہوں۔ کل انشاءاللہ شب عاشور چونکہ ہے تو امام حسین ہی کے حوالے سے شجرہ طیبہ کا بیان ہوگا، کچھ امام حسین علیہ السلام کے خاص فضائل جو شجرہ طیبہ کے تحت ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور کل چونکہ شب عاشور ہے تو سید الشہداء ہی کا ذکر ہوگا مصائب میں، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ زیارت ناحیہ سے کل کے مصائب پڑھوں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ زیارت ناحیہ ہم نے سب نے سنا ہے، زیارت ناحیہ زیارت ناحیہ زیارت ناحیہ، شاید پڑھا کم لوگوں نے ہو اور نہیں معلوم ہو کہ زیارت ناحیہ میں کیا کچھ مصائب ہیں، تو پورا تو نہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ جیسے لے کر آیا تھا اور میں نے کچھ پڑھا تھا اس میں سے، ویسے زیارت ناحیہ کو کوشش کروں گا ساتھ لے آؤں اور کچھ اس میں سے پڑھوں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ زیارت ناحیہ میں خود امام زمانہ نے اپنے جد کے کیا مصائب پڑھے ہیں، اور جب آپ ان مصائب کو سنیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ واقعی کیا کوئی خطیب ہے جو امام کے مصائب پڑھ سکتا ہے جیسے حضرت حجت نے اپنے جد کے مصائب پڑھے ہیں۔ اور جب حضرت حجت اپنے جد کے مصائب پڑھیں تو اس میں تو کوئی نہ مبالغہ آرائی ہے، نہ کوئی لفظ آگے پیچھے بڑھانا ہے، جیسے انہوں نے پڑھے ہیں ویسے ہی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ انشاءاللہ کل کی حد تک بات رہی۔ آج کی حد تک ایک پیغام یہ ہوا، اللہ پر اتنا بھروسہ ضرور رکھیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے، جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ چاہے تو ہوگا، بغیر اذن خدا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے توحید کا ایک مرحلہ، اتنا توکل۔ دوسری بات، بندوں سے امید لگانا چھوڑیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس پر توکل رکھیں، ٹھیک ہے؟ آیت اللہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن استاد محسن قراتی وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب جب بالکل آخری عمر میں پہنچ گئے، ان کی وفات سے کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، سنیے گا بہت غور سے، تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھا کرتا تھا، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب تھے بالکل آخری عمر میں، ان سے پوچھا کرتا تھا، میں پوچھتا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز ہے تو میں آپ کو دوں، کوئی آپ کی حاجت ہے تو پورا کروں، تو میرے والد صاحب بڑا خوبصورت جواب دیتے تھے، وہ کہتے تھے 2 حاجتیں میری۔ کہا جی حکم کیجیے۔ کہ ایک تو یہ کہ عمر بہت ہو چکی ہے تو جوانی واپس لے آ، گناہ بہت زیادہ ہو چکے تو گناہ معاف کرواتے۔ تو میں کہتا تھا یہ تو 2 میں نہیں کر سکتا۔ کہ بس پھر جب یہ نہیں کر سکتے تو جاؤ، کس کام کے جاؤ، چلے جاؤ، چھوڑو، پھر نہ پوچھو۔ بندوں سے جو امید ہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہاں اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے اس کو جواب دیا جائے تم کون ہو، جو کچھ کیا اللہ نے کیا۔ کیوں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جس نے بھلائی کی اس کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرے۔ مولوی اسماعیل صاحب کا مناظرہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ علی کو وسیلہ بنایا ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جو سامنے ایک شخص تھا وہ مکھی ایک اڑ رہی تھی، اس نے جو ہے وہ مکھی کا پر توڑ دیا، اور مکھی کا پر توڑ کے ساتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ اے مولوی اسماعیل یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے؟ اب چونکہ آج تھوڑا سا اخلاقی اور تربیتی گفتگو تھی تو اب میں تھوڑا سا اپنے جوان ساتھیوں کے لیے جو نعرہ حیدری کے لائے ہوئے تھے ان کے لیے بات عرض کر دوں۔ وہ مکھی کا پر توڑ کے رکھ دیا کہ اے مولوی اسماعیل اگر یا علی مدد ٹھیک ہے تو یا علی مدد کہہ کے جوڑ دے، مکھی کا پر جوڑ لے۔ تو مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں اس کے پاس تھا موسیٰ جیسا کوئی عصا، ایسی من باب المثال بڑا سا کچھ تھا۔ وہ آیا، اس نے وہ جو مولوی صاحب تھے زوردار پیروں پہ رسید کر دیا تو پیر ٹوٹ گیا۔ جب پیر ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کہ ایسا کر تو یا اللہ مدد کہہ کے پیر جوڑ لے، میں یا علی مدد کہہ کے پر جوڑ لیتا ہوں۔ نعرہ حیدری، مل کے حسینیت
زندہ باد حسینیت یزیدیت یزیدیت البت کے دشمن پہ لعنت البت کے دشمن پہ لعنت بے شمار نعرے حیدری یا علی یا علی حیدر. یہ میں کچھ مرضی ہے کہ کچھ مصرے لے آیا تھا، میں نے کہا کہ اسے اپنے ساتھ رکھ لوں. غور فرمائیے گا، منزل مصائب پر ہم تقریباً پہنچ گئے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل بیت کی معرفت کا زینہ شروع ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو صحیح طرح سمجھنے سے. اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کو استوار رکھیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ منزلیں طے ہوتی چلی جائیں گی. آج ذکر کرنا ہے، جیسے حضرت قاسم کے مصائب سے پہلے میں نے فضائل پڑھے تھے نا، ویسے شہزادہ علی اکبر کے بھی کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ان کے مصائب ہیں اور آپ مصائب سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں شہزادہ علی اکبر کی ایک لوری ہے جو بی بی زینب انہیں دیا کرتی تھی. ائمہ علیہ السلام کی لوریاں وہ بھی کتنی معرفت والی ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ لوری دیا کرتی تھی امام حسن کو، وہ ہے روایات میں ہے. بی بی زہرا لوری دے کے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی اشبہ اباکا یا حسن وَاخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنِ وَعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا اشبہ اباکا یا حسن. یہ کہہ کے سلایا کرتی تھی امام حسن کو. کیا مطلب؟ اشبہ اباکا یا حسن، اے بیٹا حسن تو اپنے باپ کی شبیہ بننا جیسے تیرا باپ ہے. کاش کوئی شاعر ایسا ہو جو اس لوری کو شاعری میں تبدیل کر کے ہم بھی اپنے بچوں کو وہ لوریاں دیں کہ جو فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو دیا کرتی تھی. اشبہ اباکا یا حسن واخلع عن الحق الرسن. اگر حق کے راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو ہر رکاوٹ چھوڑ دینا، توڑ دینا. وَعْبُدْ إِلَٰهًا ضَامِنًا، صرف اس خدا کی عبادت کرنا جس نے تجھ پر اتنا احسان کیا ہے. پھر کہتی تھی، دوبارہ سے پھر کہتی تھی اشبہ اباکا یا حسن. یہ لوری تھی بی بی زہرا کی. بی بی زینب لوری دیا کرتی تھی شہزادہ علی اکبر کو، کہتی تھی کہ انت شبیہ بالنبی یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی. اس طرح سے شہزادہ علی اکبر کو سلایا کرتی تھی. یا زینب یا علی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی کہتی تھی کہ میری زندگی میں دو علی گزرے ہیں، دو علی ہیں میری زندگی میں. ایک کی زینت میں ہوں، اللہ اکبر. یا زینب یا علی، میں اپنے باپ کی زینت ہوں، وہ بھی علی ہے، اور یہ علی میری زینت ہے، اور یہ بھی علی ہے. انت شبیہ بالنبی، تو نبی کی طرح شباہت رکھتا ہے. اے علی اکبر تو نبی کی طرح ہے. پھر فرماتی تھی کہ آگے جملہ ہے کہ تو ہے تو نبی جیسا لیکن تیرا نام علی ہے، تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا انت جدی ام ابی، تو میرے نانا کی طرح ہے یا میرے بابا کی طرح ہے. یعنی اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے. بہت غور کیجئے گا، میں نعرہ حیدری کہنے والوں کے نام خاص طور پر آج کے لیے یہ آخری جملہ کہ اے علی اکبر، نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے نہ کوئی دوسرا علی ہو سکتا ہے، لیکن تو وہ ہے جو علی بھی ہے اور تو وہ ہے جو محمد کی شبیہ بھی ہے. ماشاءاللہ مل کے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. جزاکم اللہ. عشرے کا خلاصہ اور پیغام، شجرہ طیبہ سے اپنے دل کو وابستہ رکھیے، ان کی ولایت پر قائم رہیے. ان کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب، اس کا تقوی عذاب ہے یا رب جس کے دل میں علی نہیں ہوتا.
تو بی بی زینب حضرت علی اکبر کو ایسی لوریاں دیا کرتی تھی، اور اسی لیے زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں پروان چڑھے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ جب ایک شخص آیا تھا مدینہ میں، بدو عرب تھا، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ وہ کہنے کا رسول اللہ کی تو وفات ہو گئی، رسول اب نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا کوئی طریقہ ہے کہ رسول کی زیارت ہو جائے؟ کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو ہم شکل رسول ہے۔ تو وہ آیا امام حسین کے پاس، امام حسین دق الباب کیا، کہا میں نے سنا ہے آپ کو ایسا بیٹا ملا ہے جو آپ کے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ امام حسین علی اکبر کو لے آئے، بالکل حضرت علی اکبر کا بچپن تھا، امام حسین لے آئے، کہتا ہے اللہ اکبر۔ یہ بدو عرب دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر جب میدان جنگ میں بھی گئے تھے نا، تو دشمن نے دیکھا شہزادہ علی اکبر کو، جانتے قرآن کی آیت پڑھی تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اکبر کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آیا کہ کتنا بہترین ہے خلق کرنے والا پروردگار، یہ علی اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس بوڑھے نے دیکھا شہزادہ علی اکبر کو، کہتا مجھے نبی کی زیارت ہو گئی۔ امام حسین نے ایک سوال کیا، بس مصائب ہیں، اور شہزادہ علی اکبر کے مصائب ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ شہزادہ علی اکبر دیکھتا ہے حضرت علی اکبر کو، امام حسین نے کہا اچھا یہ بتا، اگر اس کے قدموں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو تیرے دل پہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے اے مولا حسین، میری آنکھ میں تیر لگ جائے نا، مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی، جو اس کے قدموں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو میرا دل دکھے گا۔ امام حسین نے کہا تجھے پتا ہے ایک دن اس کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل لگے گا۔ چیخ ماری، غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ میں کہوں گا اے بوڑھے مرد، تو نے صرف سونا تھا، سلام اس حسین پر جس نے کڑی الجوان کے لاشے اٹھا۔ اکبر کے مصائب سخت بھی ہیں، اور اتنے سخت ہیں کہ خود کربلا میں شب جمعہ دو واقعات ہیں، شیخ مہدی کے اور ایک سید مہدی کا۔ شیخ مہدی کا واقعہ یہ ہے کہ شب جمعہ تھی، کربلا میں امام حسین کا حرم تھا، کسی نے کہا حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیں حرم میں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کنڈیشن ہے، کہ آپ کو احساس نہیں ہے کربلا میں مصائب پڑھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میری ایک کنڈیشن ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہا نا 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 نا، شب جمعہ ہے نا، میں اکبر کے مصائب تو پڑھ لوں گا، کسی مستور میں یہ طاقت ہے کہ پھر وہ فاطمہ زہرا کو سنبھال سکے؟ ان کو سہارا دے سکے؟ کوئی مستور سہارا دے سکتی ہے ان کو؟ سید مہدی جب مصائب پڑھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کے سید مہدی ممبر سے مصائب پڑھتے رہے، سید مہدی بحر العلوم مصائب پڑھتے رہے، ایک مرتبہ اچانک کچھ لوگ آئے، کاش یا سید انزل الممبر انزل الممبر، ممبر سے نیچے آ جاؤ، مصائب روک دو مصائب روک دو۔ کیا ہوا؟ کہ ذریعے سے خون آ رہا ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں میں نے مصائب چھوڑے، میں ممبر سے نیچے آ گیا، میں رات کو گیا، میں نے خواب میں دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے سید مہدی، شب جمعہ تھی، تو نے تو مصائب پڑھ دیے، میرا کلیجہ اب تک زخمی۔ یہ ہے حسین کا علی اکبر۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ شہزادہ علی اکبر کا ماتم ہے، بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے جب خاص اکبر کا ماتم ہو تو بنی ہاشم کی ایک ایک مستور تشریف لاتی ہیں۔ اب زینب کبریٰ بھی ہیں، اب اکبر کی دادی فاطمہ زہرا بھی ہیں، اب شام سے شہزادی سکینہ بھی ہیں، سب اپنے اپنے اکبر کا پرسہ لینے کے لیے، دادی اپنے پوتے کا، پھوپھی اپنے بھتیجے کا، بہن اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے فرش عزا پر ہیں۔ ایسے گریہ فرمائیے گا اور یقین فرمائیے اب تو شب 9 محرم الحرام آ گئی، دن گزرتے چلے گئے، نہیں معلوم عاشور بس 2 دن بعد زندگی پھر نصیب ہو نہ ہو، پھر موقع ملے نہ ملے اکبر کے مصائب کا۔ اکبر آئے، اے بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں، ایک شخص تھا
امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر ایک عالم کہتے ہیں میں زری کے پاس تھا، ایک شخص امام حسین سے کہتا ہے کہ اے مولا حسین، کربلا کے مصائب میں ہر مصیبت سخت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے مصائب میں کسی طریقے سے کچھ ایسے شریک ہو جاؤں کہ مجھے بھی احساس ہو کہ آپ پر کیا گزرا تھا، اور مولا وہ ایک مصیبت ایسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے ایک بیٹا مانگ رہا ہوں، مجھے بیٹا مل جائے، جب یہ جوان ہو جائے نا تو پھر آپ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور پھر میں بوڑھا باپ اس کا لاشا اٹھاؤں۔ وہ عالم کہتے ہیں میرا دل تڑپ گیا، سب تو حسین کے در پر بیٹوں کی زندگی مانگنے آتے ہیں، یہ عجیب انسان ہے۔ میں نے اس سے تعلق جوڑ لیا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا، جب بیٹا عطا کیا میں بیٹے کو دیکھ کر روتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا نا کہ اس باپ نے کیا دعا مانگی ہے، اور جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا نا تو میں ساتھ ساتھ رہتا تھا، نہیں معلوم کب دعا قبول ہو جائے، کب اس کی شہادت ہو جائے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ خبر ملی باپ کو، باپ بازار میں کہیں تھا، اس کو خبر دی گئی کہ صدام کے سپاہی آئے تیرے بیٹے کو مار کر چلے گئے۔ فوراً پہنچا اپنے بیٹے کے پاس، کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، جب میں ساتھ تھا بیٹے کو دیکھا زمین پر گرا پھر اٹھ نہیں سکا، اور کہتا ہے سلام ہے مولا حسین تجھ پر، مجھے اتنا سہارا دینے والے ہیں، مولا تو تنہا تھا کربلا، مولا تو اکیلا تھا کربلا میں، نہیں معلوم تو نے جوان کی میت کیسے اٹھائی تھی۔ ایک اور واقعہ سن لیں کہ جب ملا عباس قزوینی مازندرانی انہوں نے آ کر مولا حسین کے حرم میں کہا تھا کہ اے مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کس شہید کے مصائب پڑھوں، اس لیے کہ جس کے بھی گھر میں جاؤ ایک میت ہوئی ہو تو انسان پرسہ دیتا ہے، جس نے ایک ساتھ 72 لاشیں اٹھائے ہوں تو کیا پرسہ دے انسان، کس شہید کا پرسہ دے، عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا پرسہ دے، یتیم حسن قاسم کا پرسہ دے، اصغر کے گلے کا پرسہ دے، زینب کی چادر کا پرسہ دے، کیا کیا پرسہ دوں۔ اس نے مرثیے کی کتاب کھولی کہ مولا جس کا مرثیہ آ گیا میں مرثیہ پڑھوں گا، پھر شہزادہ علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، پھر اکبر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اکبر کے مرثیے میں اتنا گریہ ہوا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مسافر خانے آ گئے، پھر میں نے دیکھا خواب میں مولا حسین علیہ السلام تشریف مولا حسین تشریف لائے، کہا تیرا شکریہ، تو نے میرے اکبر کے مصائب پڑھ کے مجھے پرسہ دیا، دو کام کرنا، جب اپنے شہر جانا میرا ایک شیعہ وہاں رہتا ہے اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، کہ مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرتی ہے، آپ نے اسے کیوں سلام کہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھا کرتا، اسے جا کر کہنا ہائے غربت حسین، سلام حسین پر، کہ وہ اسے کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا ہے، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہتے ہیں مولا کیا میں نے غلط پڑھا، خطا ہو گئی؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ، اب سن سکو گے نا جملہ، کس کے لیے رونے آئے ہو؟ ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہیں، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو غشا گئے، اتنے سخت ہیں اکبر کے مصائب، لہذا آئے کہ بابا مجھے اجازت دے، کہ بیٹا جاؤ اجازت تو ہے لیکن ماں سے اجازت طلب کر لو۔ اکبر آئے شہزادی زینب کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، نہیں پہلے شہزادی ام لیلہ سے اجازت لے کر آئے، ماں نے اجازت دی، کیا دل ہوگا ماں کا، فوراً اجازت دی۔ آسان تو نہیں ہے نا، جب اکبر کا سر راہ کوفہ میں عیسائی عورتوں نے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، کہ اس کی ماں کو بددعا کیوں دیتی ہے؟ کہ نہیں بددعا نہیں ہے، جو ہماری نگاہ میں چاند وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ شہزادی ام لیلہ نے کہا کہ میں اس کی دکھیاری ماں ہوں، لیکن اجازت لے لی، واپس آئے کہ بیٹا اس ماں سے اجازت لے کر آ جس نے 18 برس تک تجھے پالا تھا۔ آئے ادب سے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ گئے کہ پھوپھی اماں ایک سوال ہے، آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟
بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی کہ اکبر یہ کیسا سوال ہے، فاطمہ زہرا تو سیدۃ النساء العالمین ہے، کہ پھر آج وہ بھی اماں اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر فرما۔ بہت سخت تھا، شہزادی کے لیے اجازت دینا۔ آپ سن سکو گے، دیکھو میں شدید خستگی ہے لیکن میں پڑھتا جاؤں گا، تمہیں واسطہ ہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جو رو سکتا ہے وہ روتا جائے، جو نہیں رو سکتا رونے جیسی شکل بنائے، جو آہ کر سکتا ہے وہ آہ کہے، جو یا حسین کہہ کے ماتم کر سکتا وہ ماتم کرے۔ اکبر نکلے لیکن بیویاں تھیں، کبھی کوئی بچہ دامن تھام لیتا تھا، کبھی کوئی بازو پکڑ لیتا تھا۔ راوی کہتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ پردہ گرا، کوئی دامن تھام لیتا تھا۔ کہتا ہے مجھے نہیں خبر کہ کون بی بی تھی، لیکن کوئی بزرگ بی بی ہوتی تو شانہ تھامتی نا، یہ چھوٹی سکینہ تھی جو باپ کا دامن، جو بھائی کا دامن پکڑ لیتی تھی۔ جملہ ہے اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا کرتا اور جیسے اکبر باہر آئے، اب میں مقتل سے دیکھ کے بات پڑھ رہا ہوں، حسین نے اپنی ریش کو تھاما اور آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں، جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، اللہ اکبر، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، کس دل سے کہا ہوگا؟ ایک جملہ کہا، بیٹا اتنی مہربانی کرنا، جب تک ممکن ہو سکے نا منہ موڑ موڑ کے تو اپنا چہرہ دکھاتے رہنا مجھے۔ آئے رے جوان علی اکبر، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے، سارے جوان سلامت رہیں۔ اکبر کچھ آگے بڑھے، ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو، اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا تھا۔ کہا بابا ابھی آپ سے رخصت ہو کر آیا۔ کہا بیٹا تیرا کچھ تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں، اکبر تو جا رہا ہے، میری روح جا رہی ہے۔ آئے رجس پڑھا، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، رجس پڑھا، جہاد کرنا شروع کیا، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب حملہ کر چکے، جہاد ہو چکا، حسین دیکھ رہے تھے، واپس پلٹے۔ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں، جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں۔ کہا بابا تھوڑا سا انعام مانگو، 2 گھونٹ پانی۔ العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں ڈالی، اکبر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاس بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا۔ حسین نے اپنی انگشتری اکبر کے منہ میں ڈالی کہ بیٹا شاید تجھے کچھ راحت مل جائے، جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے۔ جاؤ نانا رسول اللہ اب اکبر چلے بے پناہ جنگ کی، جہاد کرتے جاتے ہیں۔ ایک کیفیت ایسی آئی کہ ایک مرتبہ دشمن نے گھیر کر حملہ کیا۔ حسین ابن نمیر کہتا ہے کہ میں نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا۔ ہمیشہ سنتے ہو نا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا اور میں نے نیزہ مارا اکبر کے کلیجے پر۔ اب سینہ اکبر میں اس نیزے میں گویا جنگ ہو رہی ہے، وہ دستہ کھینچنا چاہتا ہے، نیزہ باہر نہیں آتا۔ اب جیسے اس نے دستہ کھینچا، نیزے کا دستہ باہر آ گیا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل سینے میں رہ گیا۔ اکبر زمین پر گرے، علیک منی السلام،
بابا میرا آخری سلام قبول کر لو بابا. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو آؤ. اکبر کہتے بابا بس میرا آخری سلام. سمجھانا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا، اب زحمت نہ کرنا، اب میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین جو ہر شہید کے لاشیں پر گئے ہوں، میں نے کتاب میں دیکھ کے جملہ پڑھا ہے، حسین کا سلجھنا دائیں طرف تھا، حسین بائیں طرف گرے. اٹھے چلے پھر گرے، پھر اٹھے پھر چلے. کہتے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے. حسین پہنچے اکبر کے لاش پر، یعنی میں نے علماء سے سنا ہے گھٹنیوں کے بل پہنچے. حسین پہنچے، اکبر کا کچھ رمق باقی تھی، اکبر کو لینا چاہا. بوڑھا باپ نہیں اٹھ سکا. کہا بیٹا ایسا کر، تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے نا، تو ایسا نہیں. ایک اور جملہ کہا، پہلے ایک اور جملہ کہا، فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ. حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا بیٹا تو چلا گیا، وَبَقِيَ أَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا، باپ کو بالکل تنہا چھوڑ گیا بیٹا، تو چلا گیا. حسین نے پورے سفر کربلا میں کہیں بددعا نہیں دی، لیکن اکبر کے لاشے کو دیکھ کر عمر سعد سے کہا قطع اللہ رحمک، تو نے میرے اکبر کو مارا ہے نا، اللہ تیری نسل کو بخشے. کہ ایک مہربانی کر، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے. اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال دے. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں. کہ میں صابر باپو ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا. حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا. مجھ میں دم نہیں کہ میں زور سے پڑھوں، لیکن یا علی کہہ کے زور سے ماتم کرنا. نجف کا رخ کیا کہ یا علی مدد. بابا خیبر فتح کرنا آسان تھا، جواد کے گلے جیسے برچھی کیسے کی. آسمان کا رخ کیا کہ نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا، دادا ابراہیم اسماعیل. میری آنکھوں میں پٹیاں نہیں ہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں. یہ کہہ کے برچھی کے بل میں ہاتھ ڈالا، کھینچنا چاہتے ہیں. اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا. خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، بھیا یہ لاش تو اکیلے نہ اٹھا سکے گا، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں. حسین اکبر کی لاش کو زمین پر رکھا کہ بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، بغیر حجاب کے باہر نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا. ایک اور جملہ کہا، ابھی تڑپ رہے تھے نا، اب سن سکو گے. ایک اور جملہ کہا بیٹا کوئی آخری تمنا ہے تو کہہ دے. کہ بابا مدینے والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت ہو جائے. حسین نے ہاتھ میں اکبر کو مدینہ نظر آیا، روضہ رسول ہے صغرا نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی لحد ہے صغرا نہیں ہے. اکبر نے چیخ ماری کہ بیٹا کیا دیکھ لیا؟ کہ بابا جہاں میرے قدموں کے نشان. کیا غربت کا حال ہوگا. بابا ہر گزرنے والے سے، ماں و بہنوں کے لیے خاص، ہر گزرنے والے سے سوال کر رہی ہے میرے قدموں کی خاک سر پر رکھ. ارے میرے بھیا اکبر نے وعدہ کیا، کیا کسی نے میرا بھیا علی اکبر دیکھا؟ میرا بھیا اکبر کہاں رہ گیا؟
کہتی تھی ماں عمری میت سے لپٹ کر کہتی تھی ماں عمری میت سے لپٹ کر اے علی اکبر اے. دیکھیں واسطہ ہے شہزادی ام لیلا کا مرسل اتنا بڑا مجمع ہو اور شب 9 محرم الحرام ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی مقام علی اکبر خصوصا ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر اے مل کے کہیں گے کہتی تھی ماں عمری میت سے لپٹ اے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تھی خاطر اور یہ سب سے دل ہلا دینے والا بند پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا یہی فرش ازا سے حسین کا پرسہ دیتے ہوئے کہنا یا حسین پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا اے بیٹا تو بے ہوش ہو جائے گا نہیں ایسے نہیں اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیوں روٹھے ہو دلبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر ایک بار پھر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر اے
کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر آئے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين آپ پانی پلائیں میں سے وعلى اصحاب ایک مرتبہ السلام علی الحسین وعلى علي ابن اور مل کے وعلى وعلى أصحاب الحسين تبرکات